الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، آنریبل ڈائریکٹرز، ڈی جیز، پروجیکٹ مینیجرز، موسٹ ریسپیکٹڈ تشریف فرما خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالی جناب نثار احمد صاحب کا اور بزم اقبال چشمہ کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا اور ناچیز کو یہ موقع دیا کہ میں اس میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور میں آنریبل ماڈریٹر صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں براہ راست آپ سے چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا، لیکن ان سے پہلے اقبال کا ایک تعارف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کے ذہن میں ایک اقبال ہے، اور یہ ہم کلاس ہفتم سے یاد کرنا شروع کرتے ہیں کہ شیخ نور محمد کے گھر میں پیدا ہوئے اور مرے کالج سیالکوٹ میں پڑھے، پھر مولوی میر حسن کے پاس چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں آ گئے، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے انگلستان چلے گئے، اور پھر واپس آ کے ملک و ملت کے لیے شاعری کی، اور انہوں نے قوم کو بیدار کیا، اور اس کے بعد ملک بن گیا۔ یہ ایک وہ اقبال ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آپ جب اقبال کو تحقیق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ اس سے بہت بڑا اقبال ڈسکور کرتے ہیں، اور کاش کہ ہمیں اس اقبال کا اپنے بچپن سے پتہ ہو کہ وہ اقبال کون ہے۔ اور اقبال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 20th سینچری کے جتنے دنیا بھر میں شعراء آئے، خاص طور پہ ایسے شعراء جن کا تعلق تھرڈ ورلڈ سے تھا، یا ایسے شعراء جن کا تعلق ان ممالک سے تھا جو بہت زیادہ ڈیولپڈ نہیں تھے، جن کے ہاں پبلیکیشنز کا یا باقی ٹرانسلیشنز کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں تھا، ان ممالک میں کسی شاعر کے، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ہندوستان کی یا بنگلہ دیش کی یا ساؤتھ ایشیا کی بات نہیں کر رہا، میں اکراس دا گلوب یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شاعر کے اتنے زیادہ تراجم دنیا کی زبانوں میں نہیں ہوئے جتنے زیادہ تراجم علامہ محمد اقبال کے ہوئے ہیں۔ You just name a language and you will find translation of Iqbal in that particular language۔ فارسی میں علامہ اقبال نے خود لکھا، اردو میں انہوں نے خود لکھا، گو کہ پنجابی ان کی زبان تھی، انہوں نے پنجابی میں لکھا نہیں، لیکن اقبال کا بہت سا کلام پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہوا، انگریزی میں علامہ نے خود لکھا، عربی زبان میں، فرینچ کے اندر، رشین کے اندر، اٹالین کے اندر، ڈچ کے اندر، پرتگیز کے اندر، انڈونیشین کے اندر، ملیشین زبان کے اندر، چائنیز زبان کے اندر، جاپانیز کے اندر، اور کئی زبانوں میں، کورین میں حضرت علامہ کی ٹرانسلیشنز ہوئیں۔ اور یہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے پیچھے کوئی ایسی بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی کہ اس کی ٹرانسلیشنز ہوتی۔ مثال کے طور پہ مارکسسٹ شعراء تھے، تو آپ کے علم میں ہے کہ USSR کے زمانے میں ماسکو بہت زیادہ انویسٹ کیا کرتا تھا ان کی ٹرانسلیشنز اور ان کے تراجم کروانے کے لیے۔ ابھی جتنی فیمنسٹ فنڈنگز ہوتی ہیں یا لبرل فنڈنگز ہوتی ہیں، ان کو ان کے متعلقہ شعراء کی پروموشن کے لیے یا اس سے متعلقہ ادب کی پروموشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن علامہ محمد اقبال کے پیچھے ایسی کوئی فنڈنگ انٹرنیشنل سطح پہ کار فرما نہیں تھی۔ اقبال کے اپنے کلام کی طاقت تھی کہ اقبال نے اپنی جگہ بنائی ہے دنیا کے ادب کے اندر۔ اور اس کے بعد مجھے یہ آپ سے عرض کرنا ہے
کہ آپ کبھی لوگوں کو دیکھیں جو علامہ اقبال سے محبت کرتے ہیں، ورلڈ لٹریچر کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں، یعنی ترکی میں جہاں مولانا رومی کا مقبرہ ہے قونیہ میں، مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں مولانا رومی کا مقبرہ ہے، مولانا رومی کے مقبرے کے باہر احاطے کے اندر ایک اعزازی قبر ہے، اور وہ اعزازی قبر گورنمنٹ آف ٹرکی نے حضرت علامہ اقبال کی بنائی ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ آف ترکی اس بات پہ بلیو کرتی تھی جس زمانے میں یہ بنائی گئی کہ اگر دنیا میں کسی نے ماڈرن ورلڈ کے اندر رومی کو صحیح طرح انٹرپریٹ کیا ہے تو وہ علامہ محمد اقبال ہیں، اور آج بھی علامہ اقبال کی وہ اعزازی قبر مولانا رومی کے مقبرے کے باہر کے احاطے میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جس وقت تاجکستان میں، ازبکستان میں، ان علاقوں میں USSR کے خلاف ریولوشن چل رہا تھا، تو ان کی جو سب سے مشہور انقلابی نظم تھی، سب سے مشہور انقلابی نظم تھی تاجکستان کی، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال کی کتاب زبور عجم کے حصہ دوئم سے اقبال کی ایک غزل تھی جس کو وہ اپنے انقلابی ترانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اے غنچہ خابیدہ چون نرگس نہ گراں خیز، کاشانہ ما رفت با تاراج غما خیز، از نالہ مرغ چمن از بانگ ازاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ تو اس زمانے میں یہ بلیو کیا جاتا تھا، اور یہ وہ جو موومنٹ تھی گو کہ وہ بعد میں پولیٹیکلی اس طرح مضبوط نہ رہی، ورنہ ان کی تجویز تھی کہ علامہ اقبال کی اس نظم کو وہ تاجکستان کا قومی ترانہ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ افغانستان میں آئیں، افغانستان میں آپ جو زیادہ ان کا پرشین سپیکنگ ایریا ہے، وہاں پہ مجھے ایک افغانی ڈرائیور ملے واشنگٹن DC میں، تو ان سے علامہ اقبال کے بارے میں بات ہوئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک گروپ ہیں یہاں افغان جو کیب کرتے ہیں، واشنگٹن DC میں ٹیکسی چلاتے ہیں، کہتے ہیں سردیوں میں ہم عام طور پہ رات کو ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم کلام اقبال کے اوپر بیت بازی کرتے ہیں، اور یہ روٹین افغانستان کی پوری پرشین سپیکنگ بیلٹ کے اندر ہے کہ رات کو وہ مچ لگاتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہاں دمبا بھونتے ہیں، اور زیادہ تر دو شعراء کے کلام کو وہ پڑھتے ہیں، یا بیدل دہلوی کے کلام کو یا علامہ محمد اقبال کے کلام کو۔ اور علامہ اقبال کی اپنی زندگی میں افغانستان کے جو کنگ تھے اس وقت، امیر امان اللہ خان، انہوں نے علامہ اقبال کو، سید سلیمان ندوی صاحب کو اور سر راس مسعود کو ان کو بلایا تھا افغانستان میں جو جاری اصلاحات کا عمل تھا اس کے لیے، اور علامہ اقبال کی افغانوں سے، افغانستان سے، افغان ہیریٹیج سے، افغان کلچر سے جو محبت تھی، علامہ اقبال، حالانکہ سب یہ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کشمیری تھے، ان کے آباء و اجداد بنیادی طور پہ برہمن ہندو تھے جس سے وہ صوفیاء کے ذریعے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور علامہ اقبال کی بلڈ لائن یا لینیج کا کوئی تعلق افغانستان سے نہیں ہے، لیکن کئی افغانوں نے یہ لکھا ہے کہ 20th سینچری میں جس طرح علامہ اقبال نے افغان قوم کے بارے میں لکھا ہے، ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی غیر افغان افغانوں سے اتنا متاثر ہو سکتا ہے، اور وہ اقبال کو بطور افغان کے اون کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آئیں ایران میں، ایران میں جس وقت ریولوشن آیا تو حتیٰ کہ شاہ کی حکومت میں بھی اقبال کو بہت زیادہ پذیرائی دی گئی اور بہت زیادہ نسخے چھاپے گئے علامہ اقبال کے، لیکن جو ایران کی ریولوشنری جو قیادت تھی، جن میں خاص کر ڈاکٹر علی شریعتی اور علامہ خمینی علیہ رحمہ، یہ دو شخصیات ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی اقبال کے مداح تھے، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ تہران میں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے حسینیہ ارشاد، یہ میں پوری ذمہ داری سے اور ریفرنس سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حسینیہ ارشاد، وہاں پہ انہوں نے یوم اقبال منایا، اور یوم اقبال میں وہ علامہ اقبال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، تو ڈاکٹر علی شریعتی مہمان خصوصی تھے، تو وہاں ایک شخص کھڑے ہو گئے اور انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں
کچھ طنزیہ گفتگو شروع کی، اور وہ گفتگو جو تھی بالکل سیکٹیرین نوعیت کی تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تہران میں بیٹھ کے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اقبال کو، اس کے تو یہ بلیو ہے، اس کا وہ بلیو ہے، اس کا فلاں ہے۔ تو جو بھی سیکٹیرین ان کے اعتراضات تھے وہ انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں کہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی اپنی نشست پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور انہوں نے جواب دیا۔ یہ ڈاکٹر علی شریعتی جو رہبر انقلاب علامہ خمینی صاحب کے قریبی ساتھیوں میں، مشیروں میں، دوستوں میں ہیں، ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روح جامد اور ساکت روح نہیں ہے، بلکہ وہ کسی نہ کسی طرح ہر زمانے کے اندر موجود رہتی ہے اور اپنا اظہار کرتی ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے، یہ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جس زمانے میں علامہ اقبال آئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نے اقبال سے اپنا ظہور کیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی ٹریبیوٹ ایک برادر ملک سے علامہ اقبال کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے یہ بات جب پڑھی تو میرے لیے ہضم کرنی اتنی مشکل تھی۔ اور پھر دوسری بات حضرت علی شریعتی جو تھی وہ علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اقبال کیا ہے، اقبال کون ہے، تو میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ علامہ اقبال ہے۔ کہ اگر مغز آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو کس ایک مربوط شکل میں دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ایک مربوط شکل علامہ اقبال کی ہے۔ اور خود خمینی صاحب کی کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ علامہ اقبال کے اشعار نہیں پڑھتے تھے، خاص کر وہ اس نظم کو خود بھی بہت پڑھتے تھے، اور ابھی بھی ایران کے اندر اس اقبال کی غزل کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ چون چراغ لال سوزم اے چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، اے جوانان عجم جانو منے جانے شما، غوطہ حاضت در ضمیر زندگی اندیشام، تا بدست آوردام افکار پنہان شما۔ اب آپ آ جائیں بوسنیا میں۔ بوسنیا کے انقلابی صدر تھے علی جائی عزت بیکوچ، ان کی کتاب ہے اسلام ان دا ایسٹ اینڈ ان دا ویسٹ۔ اس کتاب میں انہوں نے جس محبت سے پاکستان کا ذکر کیا، انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور جس طرح وہ علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں جس محبت سے۔ اور ویسے بھی جس وقت یہاں پہ ریولوشن آ رہا تھا بوسنیا میں، مسلمانوں میں بیداری کی ایک لہر تھی، تو بوسنیا میں علامہ اقبال کا کلام معتمر العالم اسلامی نے ترجمہ کر کے پہنچایا۔ اور یہ جو بوسنین لیڈرشپ ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ بوسنیا کی اسلامی بیداری میں جس بات نے شعلے کا کردار ادا کیا اور اس چنگاری کو بھڑکایا وہ کلام اقبال تھا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو آج یہ 3 کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا کے، جس میں پاکستان ہے، ہندوستان ہے اور بنگلہ دیش ہے، یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے بارے میں جو ایک میتھ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک قوم ہیں، یہ ایک زمین ہے، اور ان کے بارے میں انڈین نیشنلزم کا اس زمانے میں بڑا پرچار تھا، چونکہ جرمنی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، ہر جگہ پہ جو ویسٹرن فلاسفرز تھے، پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے، وہ نیشنلزم کی بڑی پیروکاری کرتے تھے، اور ان کے نیشنلزم کی 3 فاؤنڈیشنز تھیں۔ ایک رنگ و نسل کی بنیاد پہ وہ قومیت کی تشریح کرتے تھے، دوسرا وہ زبان، ایک زبان کی بنیاد پہ قومیت کی تعریف کرتے تھے، تیسرا وہ ایک جغرافیہ کی بنیاد پہ قوم کی تعریف کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال جس وقت پیدا ہوئے تو یہ ڈیبیٹ پوری دنیا کے اندر تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عربوں میں عرب نیشنلزم تھا، ترکوں میں ترک نیشنلزم تھا، ایران میں ایرانین نیشنلزم تھا، انڈیا میں انڈین نیشنلزم تھا، اور جدھر بھی آپ جاتے آپ کو لوکل سطح کے نیشنلزم نظر آتے تھے۔ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا کہ عقیدے کو قومیت کی شناخت سے نکال دیا جائے۔ اقبال نے اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل فلسفی ڈیولپ کی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی قومیت کی شناخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو وطن پہ رکھی،
نہ رنگ و نسل پہ رکھی، نہ زبان پہ رکھی، نہ جغرافیے پہ رکھی، بلکہ مسلمانوں کی قومیت کی شناخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے کے اوپر رکھی، اور وہ عقیدہ ہے جو ابھی انجینئر صاحب کلام میں پڑھ رہے تھے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ تو خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ تو اقبال نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی قومیت کی جو شناخت ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہے۔ اب اس کی اقبال نے اگزامپلز دیں، مثال کے طور پہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر دیں از وطن بودے محمد نہ دادے دعوت دیں بو لہبرا۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک قومیت پہ یا ایک وطن پہ قوم بن سکتے تو ابو لہب اور محمد الرسول اللہ ایک قوم ہوتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو لہب دو الگ الگ قومیں ہیں۔ پھر اقبال ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ آقا اے ما عقدہ مشکل کشود بہر دین از وطن خود ہجرت نمود، کہ ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل عقدے کو حل کیا، آپ کا وطن مکہ تھا، آپ کا دین اسلام تھا، آپ نے دین کے لیے اپنے وطن کو ترک کیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بانگ درا میں ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جس کا عنوان ہے وطنیت، اور وطنیت بطور ایک سیاسی نظریے کے، اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور یہ جو نئے صنم تراشے گئے ان کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ تو یہ اقبال کی گفتار اور اقبال کی پولیٹیکل فلسفی تھی جس نے اس ریجن کو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اور اقبال یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کبھی بھی ایک قوم نہیں تھا، اور اب تو جتنی اینتھروپولوجیکل سٹڈیز ہو رہی ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو انڈس ویلی ہے جس کا اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کہا تھا پاکستان کی کریشن سے 17 ایئرز پہلے، کہ جو سندھ، بلوچستان، پنجاب، سرحدی صوبہ، ان کو جس کو آج کے پی کے کہتے ہیں، ان کو ملا کے ایک اسلامی ریاست بنائی جائے، اور آپ دیکھیں کہ 17 سال بعد کم و بیش وہی اسلامی ریاست مارز وجود میں آئی۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو انڈس ویلی ہے یہ ایجپٹ کی طرح ہے۔ ایجپٹ کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ ایجپٹ لوکیٹڈ افریقہ کے اندر ہے، کانٹیننٹ وائز ایجپٹ جو کی لوکیشن افریقہ میں ہے، لیکن اس کا چہرہ مڈل ایسٹ میں ہے اور اس کی پشت افریقہ کی طرف ہے۔ اس انڈس ویلی کے بارے میں اقبال یہی کہتے تھے کہ انڈس ویلی جو ہے یہ لوکیٹڈ ساؤتھ ایشیا میں ہے، لیکن اس کی پشت ہندوستان کی طرف اور اس کا چہرہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہے۔ آپ جتنے دنیا کے بڑے بڑے اینتھروپولوجسٹ ہیں، جتنے بڑے ہسٹورینز ہیں، چاہے آپ گندھارا کو سٹڈی کر لیں، ہڑپا کو سٹڈی کر لیں، ٹیکسلا کو سٹڈی کر لیں، منجدڑوں کو آپ سٹڈی کر لیں، وہ سب یہی بتاتے ہیں کہ یہ سمیری تہذیب سے یا جو میسوپوٹیمیم تہذیب تھی اس سے ان کے لنکیجز تھے۔ جو اس کے ادھر پھیلی ہوئی مشرق میں پھیلی ہوئی ہندوستان کی تہذیب ہے اس کے ساتھ اس وادی سندھ کا، انڈس ویلی کا اتنا گہرا تعلق کبھی بھی نہیں رہا۔ اور اس لیے علامہ اقبال کے نزدیک جو یہ خطہ ہے یہ ہمیشہ سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھتا رہا۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ اس اعتبار سے بھی ہم اس خطے کے باسی انتھروپولوجیکلی
اپنی انسسٹری کے اندر بھی کبھی یونائٹڈ انڈیا کی قوم نہیں رہے. اور اس کے بعد میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ جو آج کے عنوان سے ہے کہ اقبال اور عہد جدید کا چیلنج. عہد جدید کے چیلنج میں سب سے بڑی چیز ہماری یوتھ ہے. پاکستان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اس کی نصف سے زیادہ آبادی یوتھ کے اوپر بیسڈ ہے. اور دنیا اسلام کے پاس بھی جو سب سے بڑا ہیومن ریسورس ہے, جو سب سے بڑی طاقت ہے, وہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے. اور ہیومن ریسورس میں بھی ہماری ینگ پاپولیشن ہے. تو ینگ پاپولیشن کا آئیڈیل کیا ہے؟ ینگ پاپولیشن کا آئیڈیل جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. اور اقبال کے نزدیک یہ سب سے خطرناک بات تھی. اقبال یہ بتاتے ہیں کہ ایک انگریز اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے کہ لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے, ایک فرنگی لارڈ اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر دنیا کی اقوام کو حکمرانی کرنی ہے اور ان کو اپنا غلام اور مطیع بنا کے رکھنا ہے تو تمہارے پاس اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ اقبال یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب, سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. ہمالہ کا تصور کریں, اقبال کہتے ہیں کہ سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے اگر اس تیزاب سے اس کو جلایا جائے. تو آپ سبھی جانتے ہیں لارڈ میکالے کے بارے میں, اور میں نے شاید رات کو بھی یہ ڈسکس کیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے کیمبرج یونیورسٹی پریس نے کتاب شائع کی ہے, دا کیلیفٹ آف ریزن, گاڈ اینڈ لاجک ان اسلام. اس میں جو اس کے رائٹر ہیں جان والبرج, انہوں نے ڈسکس کیا اس بات کو کہ دنیا اسلام میں لاجک کا ڈکلائن کیسے آیا. اور اس میں انہوں نے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں ڈسکس کیا. اور مجھے پہلی بار اس کتاب سے یہ پتہ چلا کہ جب انگریز آیا ہے اس خطے میں تو وہ دو ادوار تھے. ایک وہ تھے جب وہ اپنے پاؤں جما چکے تھے, دوسرا وہ ان کا دور ہے جب وہ اپنے پاؤں جما چکے اور اس کے بعد. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو 19th سینچری تک بھی یہاں کا جو انڈو مسلم کلچر تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو انگریز سے سپیریئر سمجھتے تھے. اور ان کے نزدیک انگریز سے انٹر میرجز کرنا ایک تضحیق کا باعث تھا, اور انگریز کے لیے یہ عزت کی بات تھی کہ وہ ہمارے ساتھ رشتہ داری قائم کرتا ہے. لیکن جب انہوں نے اپنے قدم جما لیے تو انہوں نے یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے نصاب تعلیم کو تبدیل کیا. یہ جان والبرج نے اپنی اس ریسنٹ کتاب کے اندر اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو لاجک کا کلچر تھا ہندوستان کے اندر وہ اتنا مضبوط تھا کہ پوری دنیا کو لیڈ کرتا تھا. لیکن اگر لاجک کا وہ کلچر, علم کا کلچر اگر کسی نے تباہ کیا ہندوستان میں تو وہ انگریز تھا, اور انگریز نے صرف اپنے امپیریل ڈیزائن کے لیے اس کو تبدیل کیا. اس کی سپورٹ کے لیے آپ یہ کتاب کی سپورٹ میں دو اور کتابیں ہیں ایڈورڈ سعید کی, ایک اورینٹلزم ہے اور ایک کلچر اینڈ امپیریلزم ہے. آپ ان تین کتابوں کو دیکھیں, اس کے بعد آپ علامہ اقبال کو پڑھیں, آپ کو علامہ اقبال کا سارا مقدمہ سمجھ آ جائے گا کہ انگریز نے کس طریقے سے یہاں پہ الٹریشن کی. ایک حکمران قوم کو جس کے ذہن اور قلب کے اندر, جیسے اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا, محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا. اقبال کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ کس قوم کی بات کر رہی ہیں؟ اقبال یہ اس قوم کی بات کر رہے ہیں جس میں آ کے الٹریشن کی گئی, جس کو آ کے بدلا گیا نصاب تعلیم کے ذریعے. تو اس وقت عصر حاضر میں ہمیں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے ہیریٹیج کے ساتھ ریکنیکٹ ہونا.
ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے لٹریچر کے ساتھ ریکنیکٹ ہونا. ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے, ہم کیسے آئے. یہ خطہ تو وہ تھا, مجھے کسی مذہب سے کوئی بیر نہیں ہے, نہ میں کسی کی ڈسکریمنیشن کر رہا ہوں, لیکن دا میٹر آف فیکٹ از کہ آئی بلانگ ٹو اے سرٹن ریلیجن, آئی بلیو ان دیٹ, I believe in that, I believe in that more than my life. تو میں اس مذہب کی صداقت کی بات کروں گا کہ یہاں تو ہر طرف مطلب ہے کہ اللہ کی یا اللہ اکبر کی صدا تو نہیں گونجتی تھی, یہاں تو گھنٹیاں تھیں, یہاں تو مندر تھے. لیکن آج اگر جگہ جگہ مساجد ہیں, آج اگر جگہ جگہ اللہ اکبر کی اذانیں آتی ہیں, صدائیں آتی ہیں, تو دین اسلام ہندوستان سے تو نہیں اٹھا تھا, یہ تو عرب سے اٹھا تھا. پھر یہ یہاں کیسے آیا؟ آپ یہ غور کریں کہ یہ جتنی مختلف اقوام یہاں پہ ہیں, یہ کیسی حلقہ بگوش اسلام ہوئی. ان کے اندر وہ جذبہ, وہ تڑپ, وہ کیا چیز تھی جس نے ان کے اندر یہ روح پھونکی. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو آج ری ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو دوبارہ پہچاننے کی ضرورت ہے. اقبال نے افغانوں کو سامنے رکھ کے ایک نظم لکھی ہے, اپنی خودی پہچان او غافل افغان, موسم اچھا وافر پانی مٹی بیزر خیز, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اپنی خودی پہچان او غافل افغان, موسم اچھا وافر پانی مٹی بیزر خیز, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. اپنی خودی پہچان او غافل افغان. تو یہ بنیادی طور پہ پوری قوم کو اقبال نے یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ سمجھیں, اپنے آپ کو ری ڈسکور کریں. تو اقبال کو آپ کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں, اقبال آپ کے اوپر خود بخود کھلنا شروع ہو جاتا ہے. نہ صرف کھلنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ اقبال ہمارے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور علامہ اقبال کے بارے میں ایک بات قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی, جب میرے خیال میں 1941 میں حضرت علامہ کا دن منایا گیا, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس میں کہا کہ میرے پاس گو کہ سلطنت نہیں ہے, لیکن اگر مجھے چوائس دی جائے کہ میں اقبال کو چن لوں یا سلطنت کو چنوں, تو قائد اعظم نے کہا کہ میں سلطنت کو چھوڑ کے اقبال کو چنوں گا. اب ہم سوچیں گے کہ مے بی اٹ واز این ایموشنل اسٹیٹمنٹ آف این پولیٹیشین. نو سر, this statement is very well calculated, very rational, very logical. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ ایک سلطنت سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا مفکر, کوئی فلسفی پیدا کر سکیں, لیکن ایک فلسفی کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ایک سلطنت تعمیر کروا دے. اس لیے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں سلطنت کی بجائے علامہ اقبال کو چنوں گا. تو اقبال نے بالآخر آپ کو سلطنت دی. آج بھی آپ قائد اعظم کے جلسوں کی تصاویر نکالیں, قائد اعظم کے جلسوں میں پیچھے جو بینر لگے ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ بینرز پہ آپ کو لکھا ہوا آج بھی نظر آئے گا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو یہ علامہ اقبال کے اشعار تھے. یہ ایک زمانہ تھا, اقبال جب خود ہندی وطنیت کے قائل تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. لیکن وہی اقبال ہے جو 5 برس بعد یہ پوئم لکھتا ہے اسی اپنی ہی پوئم کے جواب میں, اور اپنی دونوں پوئمز کو ایک کتاب میں اکٹھا کر کے شائع کرتے ہیں بانگ درا میں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے یہ کارواں ہمارا, سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا, اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. یہی اقبال تھا جس نے پھر یہ لکھ کے بتایا, اور یہ بات جو تھی اسلامیان ہند کا ترانہ بن گئی. وہ بات آج بھی ہندوستان والے گاتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا,
اور یہ بات جو ہے وہ نہیں گاتے. یہ مسلم لیگ نے اپنے ترانے کے طور پہ اس کو اڈاپٹ کیا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. پھر میں گفتگو کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کی جو اپروچ ہے وہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ افغانستان کے بارے میں ایک 2012 سے یا غالباً 2011 سے ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کہتے ہیں، اور وہ ہر سال 2 سال بعد افغانستان میں ہوتی ہے. یہ 2010-11 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا. میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال کیا کہ افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ یہ جواب دینے سے قاصر ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ جواب چاہیے کہ افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کیوں کہا جاتا ہے تو اقبال کی فارسی کی کتاب ہے جاوید نامہ. جاوید نامہ کو کھول کے دیکھیے. اس میں علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ آسیا یک پے کرے آب و گلست، ملت افغان دراں پے کر دلست، از فساد او فساد آسیا، از کشاد او کشاد آسیا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ ایشیا ایک چھوٹا سا وجود ہے اور اس چھوٹے سے وجود کا دل افغانستان ہے. افغانستان میں امن ہوگا، سارے ایشیا میں امن ہوگا. افغانستان میں فساد ہوگا، سارے ایشیا میں فساد ہوگا. تو یہ اقبال نے 1930s کے اندر اپنی پوئم لکھی اور 1930s میں اقبال نے افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کہا، اور 2010-11 میں آ کے دنیا نے ریکوگنائز کیا، ناٹو نے، یو ایس نے، یو کے نے، پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا، رشیا نے، چائنا نے، کہ آج سے 80 years ago جس مرد کلندر نے جو بات کہی تھی وہ اس نے درست کہی تھی. افغانستان ہارٹ آف ایشیا ہے. اور افغانستان ہی میں اقبال تشریف لے گئے کنگ آف افغانستان کی دعوت پہ. آپ وین دیکھیے. یہ آج کل سی پیک کی بہت بات ہوتی ہے. آپ وین دیکھیے اقبال کا. علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ افغانستان میں کہ استنبول سے افغانستان تک ایک ریلوے ٹریک بچھایا جائے، کیونکہ اب تجارت جو ہے وہ باہری راستوں سے ختم ہو کے زمینی راستوں پہ آ جائے گی، اور تھرو ہائی ویز اینڈ ریلویز تجارت ہوا کرے گی. تو اس لیے میری تجویز ہے، یہ اقبال نے 1931 میں کہا افغانستان میں، کہ میری تجویز ہوگی کہ آپ افغانستان سے استنبول تک ریلوے ٹریک بچھائیں اور اس کو استنبول سے لے کے آپ ہندوستان کے اندر جائیں. پوری اسلامی دنیا تجارت کے رشتے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائے گی. ہم سوئے رہے، ہم آپس میں لڑتے رہے، ہم ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے رہے، کسی نے اس روٹ کی اہمیت کو نہیں جانا. جس نے جانا اس کا نام شی جن پنگ ہے، اور اس نے BRI کا کانسیپٹ دیا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، اور اس نے کہا کہ اب سمندری تجارت کافی نہیں ہے، ہم پورے ایشیا کو ہائی ویز کے ذریعے اور ریلوے ٹریکس کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیں گے. اور جو سی پیک ہے یہ BRI کا پائلٹ پروجیکٹ ہے. اور سی پیک کیا ہے؟ بیسکلی یہ بھی چائنا، رشیا اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان کے روٹ کو جوڑتا ہے. اگر ہم نے یہاں سے سوچا ہوتا اور 1932 میں ہمیں جس مفکر نے جو تجویز دی ہے اگر اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا ہوتا، آج دنیا اسلام اس زبوں حالی کا شکار نہ ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کی سوچ، وہ جیسے اقبال خود کہتے ہیں کہ من نوائے شاعر فرداستم، میں جس عہد میں زندہ ہوں اس عہد کا نہیں، میں اپنے بعد آنے والے کئی زمانوں کا شاعر ہوں. تو اقبال کے ہاں ہمارے لیے بہت سے خزانے ابھی موجود ہیں جن کو ہم نے تلاش کرنا ہے اور جن کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. جیسے اقبال نے سنائی کے لیے کہا کہ سنائی کے سمندر میں غواصی نہ کی، ورنہ ابھی اس بحر میں باقی تھے لاکھوں لئے لالا. تو اقبال کو ڈسکور کریں. اقبال آپ کی جھولیوں کو اور اس امت کی جھولیوں کو مالا مال کر دے گا. میں اقبال کے انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ نگاہ عشق و مستی میں
وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔